والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بابا سکرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نهایت مکرم محترم عزت مآب قابل مسند سیادت حضرت قبلہ سید شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ عزت مآب مکرم محترم جناب قبلہ سید شرشاد حسین شاہ صاحب دامت عزت مآب عالم باعمل محقق اہل سنت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد مزمل چشتی صاحب مجاہد اہل سنت اور مجاہد نبوت عزت مآب مولانا محمد حسن نقشبندی صاحب دیگر تمام محبین مصطفیٰ کریم اللہ کریم کی بارگاہ میں اس دعا ہے وہ ذات عالم ازل آئی ایک خوبصورت عظیم الشان اور عظیم پاک سلسلہ سال ثواب عاشق رسول مکرم محترم ساڈے پیر بھائی عزت مآب جناب محترم بابا محمد رفیق صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ اللہ کریم سنت مبارک قبول فرمائے. اللہ تعالی بزرگ کے کرم پاک کا صدقہ میرے آقا بہر کرم قبر کرم انہاں دے تصدق دے نال بابا جی دی قبر دے اوتے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے. انہاں دے سارے بچیاں دی خیر فرمائے, آل اولاد دی خیر فرمائے اور عظیم اولیاء کرام دے تصدق دے نال انہاں دی قبر کو نور بنائے. میرے دل قبر حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ بہت ہی علمی روحانی خطاب ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسے علماء دا سایہ ساری صحت و تعلیم فرمائے. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بڑیاں شان بالا کمبا زوردائے بڑیاں شان بالا کمبا زوردائے پیکر تہار دادا پیکر تہار دادا بابا زوردائے بڑیاں شان بالا کمبا زوردائے. کی شان دس میں بیوی آمینہ دی کی شان دس میں بیوی آمینہ دی جس دے ہے تو ملدا جس دے ہے تو ملدا صدقہ حضور دا بڑیاں شان والا کمبا حضور دا.
حدیث پاک کا ترجمہ عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے میں عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوے میں گفتار فاطمہ دی گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دا بڑی شان والا کنبہ حضور دا اور شہزادیاں تک بھئی شہزادیاں تک اے سن صحابہ کہندے شہزادیاں تک اے سن صحابہ کہندے بھی دومانچ پورا پورا دومانچ پورا پورا نقشہ حضور دا بڑی شان والا کنبہ حضور دا بڑی شان والا کنبہ حضور دا معزز دوستو اللہ کریم دی ذات و برکات حسن جڑا دین عطا فرمایا یہ بڑا ہی سونا دین ہے اور اس دین دے وچ بہت ساری ایسی خوبیاں نے جنہاں تو بندہ ایک خوبی نوں پکڑ لے تو ایک ہی بندے نوں جنت چلا جائے انہاں خوبیاں جو ایک خوبی دا میں ذکر کرتا ہوں اس خوبی دا نام ہے تقویٰ کی نام ہے تقویٰ ویسے 360 خوبیاں حدیث پاک جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم کی ذات ببرکات نے جس وقت اخلاق بنائے ایک بندے دے وچ ثلاثمائۃ وستون خصال الخیر ثلاثمائۃ وستون 360 اخلاق بنائے 360 خوبیاں سمجھ لو بندے چ رکھ کنیاں خوبیاں مثلا شرم حیا سخاوت تقوی طہارت عبادت ادھر 360 خوبیاں ہیں کہ حضور فرماتے ہیں انہاں 360 کسی ایک دے اوپر بھی اگر کوئی صحیح طریقے نہ بندہ کھڑا ہو گیا نا ایک انہوں نے کمال حق ادا کر دیتا ایک خوبی ایک خوبی قیامت والے دن انہوں جنت لے جائے گا فقام ابو بکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے عرض کیتا افی احد منہا یا رسول اللہ آقا 360 جو کوئی ایک ندی میرے بھی ہے ایک بندے نو جنت لے جاتی ہے جے تگڑے انداز ادا کیتی ہو تے افضل البشر ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد الانبیاء آپ نے عرض کیتا کوئی ایک ندی ہونا جو میرے بھی ہے 360 جو تے میرے سرکار نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر اے ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 کی عطا کر دی بندے دے اندر کیڑے بندے چ کنیاں خوبیاں اور کنیاں خامیاں نے کہ میں تے تسی تے نہیں جانتے لیکن میرے نبی تے جانتے تے حضور نے فرمایا میرا ابو بکر ہوئے جن رب نے 360 کی 360 ساری عطا کی کتنی اعلی تے جڑے دلاں نوں جاندے نے حضور انہاں نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جڑا یہ دین عطا فرمایا اودے جڑی شاید جڑی خوبی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تقوی یہ بہت بڑی خوبی ہے جنوں یہ تقوی حاصل ہو جاتا ہے یہ
دولت تقوی انہوں سارا کچھ ہی لب جانا ہے. سورہ یوسف تسی پڑھی ہوئی ہے کہ ترتیب دے اعتبار نال اگر اساں دیکھیے تے قرآن مجید دی 12ویں سورت ہے. کنویں سورت ہے؟ 12ویں سورت. اچھا مزے دی لطف دی گل ہے کہ یہ وچ رکوع بھی 12 ہی ہے. ترتیب نہ ویکھو گے تے یہ 12ویں نمبر تے آ رہی ہے. یہ سورت دے رکوع گنو گے تے وہ بھی 12 ہی ہے. تے دیکھو گے کہ یہ 12ویں نمبر تے آ کے کیڑے سپارے شروع ہو رہی ہے کہ وہ سپارہ بھی 12واں ہی ہے. ایک قرآن دے راز قرآن چ بہت کچھ ہے. بندہ گہرائی چ جائے سپارہ بھی 12واں ہی جدے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ شریف شامل کر کے دیکھو یہ آیتاں بھی 112 ہیں. اچھا یہ دے وچ جڑا تذکرہ ہے نا وہ ذکر بھی 12 بھراواں دا ہی ہے. کنے بھائی نے 12 بھائی. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیاں نے کوہ دے وچ اتاریا کہ ادو یوسف علیہ السلام کی عمر بھی 12 سال سی. تے جدوں باہر کڈیا تے بیچیا تے جڑے درہم جنہاں دے اوتے سودا ہویا وہ ایک روایت کے مطابق وہ 12 درہم سن. دراہیم معدودہ موٹے سکے جنہاں دے بدلے وہ بھی 12 ہی سن. وہ لے کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام تے جدوں ایتھوں گئے مصر تے زلیخا مصر نے جدوں آپ کو خریدیا تے وہ 12 کروڑ دینار سن. اچھا اگلی بڑی لطف دی گل ہے کہ زلیخا مصر دے اس عمل دی وجہ تو جدوں تانوں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کو جڑا جیل چ رہنا پیا وہ بھی 12 سال ہی. میں نے سورہ یوسف سے اتے چند سال پہلے یہ روحانی دروس دیتے 24 دروس میں تیار کیتے 12 24 پھر میں تفصیل تحقیقاً اس سورت کا مطالعہ کیا کہ میں نے لبیا کہ اس سورت دے وچ 12 نیکیاں دا ذکر ہے. ساری میں پھر اپنی کتاب قرآنی اخلاقیات وچ بیان کیتی ہیں کہ اے وہ خوبیاں نے یوسف علیہ السلام کیاں جنہ دی طرف اللہ نے اشارہ کیتا ہے کہ اے 12 خوبیاں جنہیں اپنا لے جانا وہ جنتی تے 12 ہی برائیاں دا تذکرہ ہے کہ اے 12 برائیاں نے انہاں تو جڑا بچ گیا وہ بچ گیا وہ کامیاب ہے جڑا انہاں تو بچ گیا. اچھا وہ جڑی 12 برائیاں تو روکیا گیا ہے انہاں چوں سب تو پہلی برائی پتہ کیڑی ہے؟ شاہ صاحب نے بیان کی اپنے بیان دے آخر وہ برائی ہے حسد. وہ برائی کیڑی ہے؟ 11 10 بھائیاں اپنے چھوٹے بھائی دے نال کی ہویا سی؟ حسد ہویا تے حسد دی وجہ تو کم قتل تک پہنچیا اتھوں جھوٹ تک پہنچیا اتھوں اگلیاں برائیاں شروع ہوئیاں. یعنی پہلی برائی کیڑی ہے جتھوں برائیاں شروع ہوئیاں یہ تو بچا ہے. عمومی طور تے شاہ صاحب کا بھی یہی لطف سی کہ اساں حسد اپنے دل چوں کڈ دئیے. حسد نکل جائے بڑے کم سمجھے ہوئے اج کل لڑائی ساری حسد ہے. ایجا مثال دے رہے صرف یہ دی وڈی یہ دی گڈی یہ دی چل رہی ہے دا معاملہ یہ ہی وجہ ہے. میں اگلے دن ٹی وی تے لطیفہ میرا پروگرام چل رہا ہے ایک آدمی سی زمیندار پیٹ دے وچ وہ دے کولے غریب آدمی آ گیا صاحب وہ آ کے مطلب یہ کام کر لگ گیا. انہوں نے کہا تو میرے پٹھے پایا کر پٹھے پان لگ گیا لیکن روٹی پر پانی پورا نہ لگے. وہ غریب آدمی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ چودھری صاحب روٹی نہیں دیتے کام کر کے نہ گیا. انہوں نے کسی سیانے بندے نے مشورہ کیا بھی میں کی کراں. انہوں نے کہا وہ سامنے ایک اللہ دے ولی دا دربار ہے اللہ دے ولی ایک رہتا ہے اوتھے چلا جا اور کچھ نہ بھی لبے تو روٹی ضرور لبے. بزرگاں دے در تو لنگر چلتا ہی رہتا ہے جی.
لنگر چ کوئی بڑی شاہ نہ بھی لبے تو دال ضرور لب جائے گی. سلیم صاحب میں یاد آ گیا دال کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ 70 نبیوں نے دعا کی ہے. قرطبی تفسیر قرطبی دے وچ لکھیا ہے 70 نبیوں دی دال دی دعا ہے. ہن علماء جڑے مدرسے والے نو میری گل نو سمجھن گے بھی یہ کیوں دال انہاں دے سامنے آندی ہے کیونکہ نبیوں دے وارث بھی ہوئے العلماء ورثۃ الانبیاء. کسی بھی خانقاہ تے تسی جاؤ گے نا تے تانوں اوتھے دال لبے گی. کیوں؟ یہ پیچھے نبیوں دی دعا ہے. یہ بھاویں لاکھ بندہ بھی ہوئے 1000 بندہ بھی ہوئے جنہ ہوئے اے جویں پانی پانی وداندے جاؤ تے برکت ودی. اچھا صوفیاء دی یہ بھی دعا ہے کہ یہ نال بندے چ عاجزی پیدا ہوتی ہے. جب کہ گوشت دے نال بندے چ تکبر پیدا ہے. جب کہ تصوف بھی عاجزی اور ساری بڑی ضروری ہے. خیر نہیں میں کسی اور طرف جا رہا ہوں میں ادھر آ رہا اپنی گل کی طرف. وہ بندہ نہ ہو کام کرتا ہی روٹی پانی نہ لبیا کسی نے کیا وہ گلی دی مار اس گلی دے کول گیا. انہوں نے کہا بابا جی میں روٹی نہیں پوری لگتی کام بڑا لگتا ہے. بابا جی نے کہا تو اتنے ڈیرے سے کام جڑے بیلی آن تو انہوں نے لنگر کھوایا کر آپ وہ جناب خان لگ پیا موج لگی لنگر کھواوے کھائے. 12 سال گزر گئے. 12 سال بعد وہ اللہ دا بڑی خوش ہو گیا. انہوں نے کہا بھی تو بڑی خدمت کی ڈیرے دی تو 10 دن کی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں خوش نہیں. انہوں نے کہا نہیں مانگ لے. تیجی باری انہوں نے کہا آخری باری مانگ لے جو چاہیے انہیں مل جائے گا. انہوں نے کہا بابا جی جی پھر تو دین دے آئی پھر اتنا کرو کہ میں تو ایک بڑی ساری حویلی دو چنگی ملی میرا لنگر چلے دنیا دوروں دوروں آئے لنگر کھائے. بیمار آن تے شفا پا کے جان بھوکے آن کھانا کھا کے جان بے روزگار آن دعاواں لے کے جان روزگار ملے. بابا جی نے دعا فرماتی ہوئی حویلی بن گئی کوٹھی بن گئی کم چل پیا تے دنیا آ رہی بڑی بڑی گڈیاں تے اتھوں آ کے خیر لے کے جا رہی ہے. دیگاں پک رہے نے کھانے چل رہے نے. وہ جڑے چودھری کولوں کم کردا ہی نا پٹے پاندا ہی انہیں جدو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا بھئی یہ بندہ کل تک میرے ڈیرے تے پٹھے پاندا رہا ڈنگراں اج دی جناب تے کوٹھی بن گئی اج تے دنیا آ رہی اج تے انہیں خفیہ طور تے پتہ لیا کہ پیسہ آ کتھوں ہے یہ مال کتھوں آیا ہے. پتہ چلیا کہ فلانے ولی دی دعا ہے. وہ چودھری اوتھے چلا گیا اوتھے جا کے بابا جی دی خدمت شروع کر دی. انہاں کہا نا بھائی رہن دے. نہیں جی نہیں بابا جی میں تہاڈی خدمت کرنی کردا رہا 12 سال گزر گئے. آخر اللہ دے ولی نوں رحم آیا. انہوں نے کہا ہاں بھائی 10 چودھری صاحب کیویں آیا ہے تے بڑی خدمت کیتی تے مانگ کی مانگ رہے. انہوں نے کہا تم دو گے اج جو منگے گا دیکھ لو پکی گل ہے. انہوں نے کہا آخری باری جو تو کہے گا تینوں وہی لب جائے گا. انہوں نے کہا بابا جی مینوں کوئی دبو نہ دبو او دا ڈیرا بند وہ نہیں میرے کولوں ویکھیا. یہ ساری مشترکہ بیماری ہے کہ اساں دوسرے نو برداشت نہیں کرتے. اگر وہ کول علم ہے حکمت ہے طاقت ہے پیسہ ہے گڈی ہے زمین اچھی ہے برداشت اساں اے سورہ یوسف دے وچ پہلے اس بیماری کو روکیا گیا. اگر تسی یہ تو روک گئے تے بڑیاں بڑیاں بیماریاں تو روک جاؤ گے. اج عدالتاں اسی وجہ تو آباد ہیں ایک دوسرے دے نال حسد تے لڑائیاں شروع ہو گئیاں تے جڑی نیکی دی طرف حکم دتا گیا کہ کرنی ہے وہ پتہ کیڑی ہے. جدوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے کوئی آپ نے کل دانے لین لے آئے پھر آئے آخر دل تے جدوں آئے انہوں نے ادوں پتہ لگیا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے چہرے کو نقاب اٹھایا تے آپ نے پوچھا کہ تسی یوسف علیہ السلام نال کی کیتا. ادو انہوں نے دیکھا تو ادو انہوں نے پتہ لگیا قال وَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ کہنے لگے تسی یوسف علیہ السلام جنہوں نے اساں پوچھ تھلے اتاریا تے تسی تے بادشاہ مصر بن گئے شہنشاہ بن گئے تختے آ گئے تہاڈا لنگر چل رہا ہے پوری دنیا تے تسی وہی ہو. قال انا یوسف وهذا اخی فرمایا ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے بنیامین. انہوں نے کہا جی حضور پھر یہ دسو اساں تے تانوں نیواں کرن دی کوشش کیتی خوہ دے وچ تھلے چل جاؤ تے تسی تخت دے اوپر بیٹھ کے اونچے ہو یہ تانوں ایڈی شان کیدا ملی یہ ایڈا مقام کیدا ملیا
یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اے میرے رب دا میرے تے احسان، اے میرے رب دا میرے تے فضل ہے۔ پتہ چلیا نبی کدے بھی اپنے عمل نو فضیلت دی بنیاد نہیں سمجھدا، اس لیے سانوں بھی یہ چاہیے کہ اساں اپنے عمل اور اپنے نسب اور اپنے انہاں چیزاں دے اوتے تکبر و غرور دے وچ نہ آئیے۔ نبی دا کی عمل ہے کہ وہ ہر شے نوں رب دا فضل قرار دیتا ہے کہ میرے کولوں اگر کوئی نیک عمل ہویا ہے تو بھی میرے رب دا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ رب دا فضل ہے۔ انہاں کہا جی رب دا فضل تے ہے، لیکن سانوں یہ دسو عمل کیڑا ہے جڑے عمل نال اللہ تعالی فضل عطا فرماتا ہے، وہ عمل کیڑا ہے؟ ادو آپ نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ نے فرمایا بے شک جو بھی متقی ہوگا اور صبر کرنے والا ہوگا، ہے دو خوبیاں جنہیں چھوڑنی، ایک تقوی ایک صبر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ وہ احسان کرنے والے دا اجر کدے ضائع نہیں کرے گا۔ جس بندے چ دو خوبیاں آ گئی تقوی اور صبر، یہ 12 خوبیاں دی جان ہے دو چیزیں، تقوی اور صبر۔ تقوی کی ہے اپنے آپ ہر گناہ دے شبے تو بھی بچا لینا، جتوں گناہ دا شبہ پیدا ہوئے نا اتوں بھی بچا لینا، یہ تقوی۔ میں تو دسنا چاہتا اساں دنیا دے متقی لوگ دیکھیں اور متقی لوگوں کی مجلس بھی اساں بیٹھے، لیکن میرے بابا جی کرما والے سرکار نے ایسا متقی نہیں دیکھے، خدا دی قسم نہیں دیکھے۔ ایڈا بڑا یہ تقوی جس ذات نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کو اپنے سامنے نہ، تسی دیکھو نا اساں خود صاحب نسبت آستانہ بابا جی کا تقوی بی بی نہ آئے سامنے، نہ بی بیاں بول جائے، بندے آن۔ اچھا ایک دن نا حضرت مولانا سلطان باہو صاحب، میں پچھلے اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی یہ واقعہ بیان کیا، بابا جی سرکار نے مجھے سعادت حاصل سمجھ، مولانا سلطان باہو صاحب مولانا عمر اشرفی صاحب نے دیکھو صاحبزادے مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب کے بھائی رحمہ اللہ، وہ آئے بابا جی سرکار کی بات بات، بابا جی سرکار نے فرمایا جو سیدی محمد علی شاہ صاحب بخاری غفر اللہ عمر قدر، آپ نے فرمایا سلطان اے تالاب کے اوپر کی ہو رہا ہے؟ انہیں عرض کیتا بابا جی چڑیاں نے تالاب کے اوپر پانی پی رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا سلطان دوبارہ غور نال ویکھ، آپ نے ڈیرے تے انہاں نے دوبارہ ویکھا بابا جی چڑیاں پانی پی رہی ہیں، تالاب ہے پانی دا اوپر چڑیاں پانی پی رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں سلطان پھر ویکھ حضور چڑیاں پانی پی رہی ہیں، آپ نے فرمایا نہیں تم غور نہیں کیتا انہاں چ ایک بھی چڑی نہیں ہے، یہ سارے چڑے نے۔ انہیں غور نہ دوبارہ دیکھا ساری چڑے نے، انہاں چ چڑی ایک بھی نہیں، اے دی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا چڑیاں بابیاں کول نہیں آندیاں۔ تو تقوی دی گل سمجھ آئی کہ انسان تے انسان نے نا انہاں دے تقوی دا کمال ہے سی کہ جانور بھی اس چیز دا اہتمام اور احترام کرتے سے کہ بابے کرما لیا دا ڈیرا ہے ایتھے مؤنث نہیں جائے گی، ایتھے مذکر ہی جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ ایسی شریعت نے انج پیرا دیتا اساں کرنے ہیں تسی نہیں، اساں خود مطلب ایک پوری دنیا دے وچ لوگاں نوں پتہ ہے کہ جناب اس لیول دے سکالر نے کرتے ہیں پروگرام، یہ
لیکن یہ باوجود مطلب سانو بھی وہ کہہ دیتے ہیں بھائی 50,000 روپیہ پہلے بھیجو، اینے پیسے پہلے بھیجو. پیسہ انہوں کا دین ایمان بن گیا. پیسے تو بغیر کوئی بندہ قدم اٹھان کی نیکی نہیں تیار نہیں. میرے بابا جی فرما رہے سرکار حضرت صاحب پیسے نو کیڑا ہاتھ لاندے سن. بڑے حضرت صاحب حضور گنجے کرم پاک جدوں کوئی آپ کو پیسے پیش کردا تے آپ کیڑا ہاتھ لاندے سن تے او کہندے جی آپ نا پہلے تے اون پرا کر دے سن ادھر لے جا پر نہیں کسی نے دھکے نہ پیش بھی کرنے تے آپ کھبا ہاتھ لاندے سن تے ایدا کہ بیلی نو پکڑا لیندے سن تے بابا جی سرکار فرماندے نے بیلیو وہ کھبا ہاتھ لا کے پیسہ پرا کر دیندے سن. یاد رکھیا جے اساں زندگی چ کدے پیسے نو کھبا ہاتھ بھی نہیں لایا. بڑا اوکھا کام اے بڑا اوکھا کام. آپ نے مسجد بنائی آپ نے فرمایا بیلیو اساں چندہ نہیں منگنا. تسی دیکھو کیڑا اوکھا کام نہیں بیلیو اساں غلہ نہیں رکھنا. مسجد والے علم جانتے ہیں کیڑا اوکھا کام نہیں کسی نو کہنا بھی نہیں. وجہ فرمایا اللہ تعالیٰ جدو قرآن چ فرماندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جیڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا متقی ہوئے گا اللہ تعالیٰ نو خزانہ غیب چ رزق عطا کر دے گا. تے رب تے یقین نہ کرو پہلے اینا تقوی میں تانوں ایک گل دساں تقوی دا تعلق پیٹ نال ہے نظر نال ہے. اینو حرام تو بچانا اینو مشکوک شے تو بچانا. اج میں کوئی خاص گلاں کرنا چاہ رہا اپنے بیلی مینوں پتہ ہے اتنے میرے بیٹھے نے انہاں نال ورنہ عام میں گل نہیں کیتی کرنی. ساڈے نا قبلہ پیر جی ایک مرتبہ بابا جی سرکار لاہور تشریف لائے. لاہور ایک بزرگ سن بابا جی جنید بٹ صاحب. آپ جدوں بھی داتا صاحب حاضری دینی تے آپ نے جنید بٹ صاحب دے گھر ضرور جانا تے جدوں بھی جانا آپ نے تے کرما والا شیخ تو روٹیاں لے کے جانی روٹی لے جانی اوتھے جا کے تے گھرے بیٹھ کے تے آپ نے کہنا بھی سالن گھروں بنوا. انہیں گھروں سالن بنوانا تے نال انہیں عرض کرنا حضور تسی کیوں اینی تکلیف کیتی کوئی کتھے کرما والا شیخ اوتھوں تسی روٹیاں لے کے تے نال خادم چوک کے لے آیا تے اپنا گھر ہے تہاڈا اپنا گھر ہے اساں تہاڈے نوکر خادم تے روٹی ایتھے تازہ بن جانی تے آپ نے فرمانا نہیں بس کوئی گل نہیں یہ سالن بنوا انہوں نے لے آنا آپ نے 2 لقمے لانے باقی بیلیاں نے کھانا. کئی سال میں گزر گئے تے روٹی آپ نے نال لے کے ایک سال آپ آئے تے بڑے خوش تے آپ نے فرمایا اج نا روٹی بھی گھر ہی بناؤ تے سالن بھی گھر ہی بناؤ. انہیں عرض کیتا میں حاضر میرے لیے بڑی خوشی دی گل ہے روٹی بھی پکائی سالن بھی بنایا حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا. آپ نے بڑا خوش ہو کے تناول فرمایا. بعد چ انہیں قدم پکڑ لیا انہیں کہ حضور مینوں کوئی گل نہیں سمجھ آئی. اگے میں بڑا اصرار کیتا زور لایا بھی تسی مطلب مہربانی فرماؤ تے روٹی بھی اتنے تازہ بنوا لیں لیکن تسی اتوں لے کے آتے رہے. اج تسی فرمایا روٹی بھی گھر ہی بناؤ تے سالن بھی گھر ہی بناؤ اور اج میں کیا بھی تے تسی آپ ہی گھروں بنوا لی. یہ راز کی ہے. آپ نے فرمایا چھڈو حاجی صاحب چھڈو رہے. انہوں نے کہا نہیں جی میں پیر پھاڑ لے میں نہیں چھڈنا مینوں پہلے دسو پہلے کیوں نہیں اج تک. جب زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا حاجی صاحب اصل گل ہے تواڈے گھر دے وچ نا ایک خادمہ کام کر دے گی تواڈے گھر چ سالن تواڈی گھر والی بناندی تے روٹیاں وہ پکاندی سی تے او دا عقیدہ اللہ دے ولیاں دے بارے صحیح نہیں سی. وہ اللہ دے ولیاں دے بارے میں برا عقیدہ رکھتی سی یعنی اہل سنت نہیں سی. آپ مزاراں نوں گرانے والے نبیاں دی بے ادبی کرنے والے حضور دے علم تے اعتراض کرنے والے حضور دے نور تے اعتراض کرنے والے عبد الوہاب نجدی ابن عبد الوہاب او دے پیروکار او دے عقیدے تے ہی کہ اساں او دے ہاتھ دی روٹی نہیں کھانی سی. تے اج پتہ چلیا ہے سانوں کہ پچھلے ہفتے تو انہوں جواب دے دیتا ہے وہ گھروں نکل گئی. ہن سانوں پتہ ہے کہ روٹی بھی تیرے گھر والی بنائے گی تے سالن بھی تیرے گھر والا اس لیے اساں اتنے آ کے کھانا.
دو چیزاں ایک اس اللہ دے ولی دی نگاہ ایک انہاں دی نگاہ تے دوجا انہاں دا تقوی نگاہ ایڈی ہے بھی ساڑھے رونا باچے حافظ صاحب نے حافظ خالد صاحب اجے بھی موجود نبی حافظ خالد صاحب ایتھے رونا باچے حافظ صاحب جائے بابا جی سرکار دی بارگاہ بیٹھے بابا جی کریم ابن کریم آپ نے فرمایا حافظ جی تسی ایتھے میرے نال آ کے بیٹھو تسی قرآن دے حافظ ہو تے حافظاں نال مینوں بڑا پیار ہے تے سچا سید ہوندا ہی ہوئے جڑا حافظاں نال پیار کرے جڑا علماء نال پیار کرے جڑا انہاں نال محبت کرے اور یہ بھی یاد رکھے جی سچا عالم بھی وہی ہوتا ہے جڑا اہل بیت نال پیار کرے ہاں دونوں چیزاں نوں جوڑ کے چلنا ہے آپ جڑا یزید پلید دے بارے چ گنجائش کڈے اونوں جنت دی باڑن چ کوشش کرے اونوں مطلب بدبخت اس خبیث نوں او دے لئی نرم رستے کڈے یزید پلید نوں جڑا او دے لئی گنجائشاں کڈے او عالم نہیں نہ میں ٹی وی تے سوال ہویا ایک مرتبہ لائیو کہ جناب یزید جڑا ہے وہ جنت چ جائے گا دے بارے کچھ لوگ اتنا دیا گلاں کرتے ہیں میں کیا مینوں صرف اس گل کا جواب دے دو میرے سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت اس وجہ تو دوزخ چ گئی حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت اس وجہ تو دوزخ چ گئی کہ انہیں ایک بلی دے بچے کو پیاسا ماریا یا ایک کتے نو پیاسا ماریا تے جنہیں کتے نو پیاسا ماریا ہوئے حضور نے فرمایا وہ اس وجہ تو دوزخ چ گئی بنی اسرائیلی عورت تے جنہیں نبی پاک کی اولاد نو پیاسا ماریا وہ کیڑے پاسوں جنت دا رستہ دے رہے نہ اساں اداں دے بندے دے نہ بالکل قائل ہاں نہ ساڈا یہ عقیدہ ہے بلکہ اساں اونوں وی اسے ملعون دے رستے دے اوتے اسے جہنم دے گڑھے چ سمجھنے ہاں جڑا یزید لئی رستہ پیدا کردا ہے لیکن دوسری طرف جیڑا بندہ حب اہل بیت دا دعویٰ کرے اور حب اہل بیت دا دعویٰ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے یا حضرت سیدنا عمر فاروق دی ذات نے انگلی اٹھائے یا حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ کو پیڑا کہے یا حضور دے صحابہ کرام دے اوتے تان کرے اساں او دے اوتے بھی کروڑ مرتبہ لعنت کرنے ہاں اساں اونوں ہی سچا سمجھنے ہاں جڑا حضور دے صحابہ دا بھی احترام کرے جڑا حضور دی اہل بیت دا بھی احترام کرے اور یہی کرما والا شریف دا رستہ ہے ہاں میں تو جڑے بیلی میرے کرما والے دے بیٹھے نے نا میں انہاں نوں یہ دساں گا کہ اساں نہ ادھر والے نہ ادھر والے اساں او درمیان والے سیدھا رستہ جنت ہے ہاں میرے سرکار نے مولا علی شیر خدا نے خود فرمایا حضور نے فرمایا اے علی تیرے بارے چ دو گروہ ہو جان گے تیرے بارے چ دو گروہ اور یہ نہج البلاغہ دے وچ بھی موجود ہے جڑے شیعہ دی کتاب ہے او دے وچ بھی موجود ہے میرے سرکار نے فرمایا علی تیرے بارے چ دو گروہ ہو جان گے شیعہ دی کتاب میں موجود ہے سنیہ دی کتاب میں موجود ہے ایک گروہ ہوئے گا محب مفرط جڑا تیرے نال محبت کرے گا تے محبت چ اگے لنگ جائے گا تے اینا اگے لنگ جائے گا بھی دوزخ سے چلا جائے گا ہاں وہ کی جڑا حضرت علی نو رب دا بیٹا کہندا جڑا انہاں نو نبیوں تو برتر کہندے نے تے دوسرا فرمایا مبغض مفرط ایک دوجا گروہ بھی ہوئے گا اے علی تیرے بارے جڑا تیرے نال بغض رکھ کے بغض دے وچ جہنم چ چلا جائے گا انمت الاوسط تے فرمایا اے علی ایک درمیانی رستے والا ہوئے گا انمت الاوسط وسط والا درمیان والا نہ ادھر والے نہ ادھر والے ہاں درمیانی رستے دے اوتے ہون گے جڑا تیرا مقام ہے اس مقام نو منن گے تیری عزت کرن گے تحریم کرن گے تے جنہاں دے پیچھے علی نے نمازاں پڑھیاں انہاں نو بھی منن گے درمیان والا فرمایا یہ دے وچ اس کتاب میں موجود ہے وہ کون ہون گے ہم اہل سنت والجماعت فرمایا او اہل سنت والجماعت ہون گے فرمایا ہم اہل میرے سرکار بھی وہی نے تے حسنین کریمین بھی اسے رستے تے نے اہل بیت بھی اسے رستے تے نے حضور دے صحابہ بھی سارے ولی بھی اسے رستے دعا گو اللہ سانو بھی اسے رستے تے رہے میں ایک واقعہ بیان کیتا ہوں اپن مطلب جڑی بی بی روٹی پکاندی آپ نے انہوں قبول نہیں کیتا تقوی دا ایک سائیڈ آپ نے فرمایا نہیں اساں او دے ہاتھ دی لگی روٹی بھی قبول نہیں کران گے میں دوجی سائیڈ دا بھی دس دیا
تاکہ مسئلہ درمیان والا کلیئر رہے. بابا جی کرما والے سرکار جدو آئے نا انڈیا چ آپ آئے ایتھے 57 چرچ عارف والا اے بندے جانتے ہیں اے بزرگ جانتے ہیں عارف والا. تسی وہ پنڈ شاید دیکھا ہوئے, میں دیکھا, میں اتنے تقریر بھی کی. وہ پنڈ ادھا ایک سائڈ دے اوپر اہل سنت دا ہے, اگلی سائڈ تے ادھا جڑا وہ پنڈ ہے نا وہ دوسرے بیلیاں دا ہے, کالے چندے. ایدا تقسیم ہے. جدو بابا جی کرما والے سرکار اتنے تشریف لے آئے, اچھا اس پورے پنڈ دے وچ نا نلکا ایک ہی سی میٹھے پانی والا, باقی جتھے بھی نلکے سن پانی کوڑا, لیکن ایک نلکا ہی جدو پورا پنڈ پانی پیندا سی تے او انہاں دے بابا جی دا ایک غلام پانی لین لئی گیا انہاں دے ویڑے, ادھروں کسے بندے نے نا چھیڑ دیتا ہے. انہیں کہا تھی ساڈے گھر آئے ہو, بلکہ رات بھی میں حضرت صاحب کو سنا رہا تھا واقعہ نیچنا باد سائڈ. انہیں کہا تھی ساڈے گھر آئے ہو, تھی سنیا بڑے بلی ہو. انہیں خادم نے کہا جی میں تو بلی نہیں, اصل جنہ کے نوکر ہے نا وہ بابے کرم والے بڑے بڑے بلی نے. انہیں کہا جی ایڈے ہی بڑے بلی نے تے پانی وہ ساڈے والوں لے کے جاتے ہیں, ایڈے بلی ہوندے تے پانی اپنا تو کڈ دینا. تنز کیتا, جدو تنز کیتا کہ بابا جی سرکار تک غلام نے پانی نہ بھریا, ادا ہی جا کے انہیں بابا جی دس دیا بابا جی ایدا ہے. آپ نے فرمایا تو اتنے پانی لین گیا کیوں سے؟ انہیں کہا جی پانی میٹھا ہے ہی اتنے, اور کتے میٹھا پانی ہے ہی نہیں, ایک کوئی پورے پنڈ دے وچ نلکا ہے جتوں پانی میٹھا لبدا ہے تے وہ انہاں دے گھر ہے. آپ نے فرمایا دوبارہ نہیں جانا. انہیں کہا جی ٹھیک ہے دوبارہ جانا تو نہیں پر پانی میٹھا نہیں لبدا, پانی کوڑا لگے گا. آپ نے فرمایا ویکھو اتنے کتے کوئی ادھر کوئی کھوئی ہوئے. انہیں کہا نہیں جی اتنے کوئی کھوئی نہیں, نلکے ہے نے پانی سارا کوڑا. فرمایا نہیں کہ پرانے بابے نو لبو. پرانا ایک بابا لبیا, بابیاں کو بھی بڑا کچھ لبدا ہے, ہاں بابیاں نے بنا کے رکھیا. میرے سرکار فرماندے نے البرکت ما اکابرکم, برکت تہاڈی تہاڈے وڈیاں نال ہی ہے. جڑا وڈیاں دی عزت نہیں نہ کردا برکت نہیں اوتھے آندی اس گھر چ. جڑا بزرگ سفید ریشے انہاں دی عزت کرے گا اسے گھر چ برکت آئے گی. پرانا بابا لبو جی, ایک بابا لبیا. بابا جی سرکار نے فرمایا بھی بابیا تو یہ دس ادھر کتے کوئی پرانی کھوئی ہوئے. انہیں کہا جی ایک کھوئی پرانی ہے سی سکھاں ویلے, سکھ جدو چھڈ کے گئے نے نا ادوں دی ایک کھوئی ہے پر وہ پانی کوڑا ہے. بابا جی سرکار نے فرمایا دس سے جو ہے ایتھے اے جگہ تے گئی. آپ نے بیلیاں نوں فرمایا بیلیو اتوں نہ جگہ پٹو کھوئی کڈو. کھوئی جدو کڈی گئی تے وچوں جناب نا تانبے دے بڑے بڑے تھال نکلے, چاندی نکلی, سونا نکلیا, کوئی اتنا دی چیزاں. وہ سکھ جاندے ہیں نا وہ سارا کچھ وچ سٹ گئے کہ جدو کتے پھر واپس آئے تے ادوں کڈ لاں گے, راج کو نہ لین کسے. وہ جدو سارا تانبا چاندی وہ چیزاں سونا کڈیا, ایک تے مال بڑا لب گیا, دوجا ہے بھی پانی کوڑا وہ وجہ تو ہویا ہوا. جدو خوہ کی چنگی طرح صفائی ہوگی نا چشتی صاحب, وہ خوہ سارے دا سارا جناب میٹھا ہو گیا, پانی میٹھا ہو گیا. ادھر 2-3 دن بعد وہ جدھر نلکا ہی نا وہ 3 بھرا سن, تینوں نے اپنے ارد گرد جھنڈے لائے ہوئے سن. انہاں تینوں بھراواں دی آپس نال لڑائی ہوئی. ایک کہے نلکا میرا ہے, دوجا کہے نہیں نلکے تے حق میرا ہے, تیجا کہے نہیں اے میری زمین سے. لڑائی ہو گئی. ایک رات ایک بھرا اٹھیا, انہیں جا کے نلکا پٹ دیتا. نلکا پٹ دیتا, پنڈ ادھر سارے پریشان حال. پھر انہوں نے دوبارہ نلکا لان کی کوشش کی, اس پورے علاقے سے دوبارہ پانی میٹھا نہیں نکلیا, کوڑا ہی نکلیا. آپ نے فرمایا انہوں نے کہہ دے ہن ساڈے والوں آ کے لے جایا کر. میں یہ دسنا چاہ رہا کہ ساڈا نہ اٹھ رہا ہے کہ کسی نے کیا حضرت کئی بار لنگر ادھر بھیج دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں. کیوں؟ جیڑا بندہ حضور دے صحابہ دا گستاخ ہوئے گا, سیدنا صدیق اکبر دی ذات, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, دیگر اصحاب جنہاں نے دین دی قربانیاں دتیاں, اہل بیت اطہار دے نال مل کے اس پوری کائنات مجاہدین اسلام نے آ کے مشرق مغرب شمال جنوب فتح کر کے حضور دے دین دی خدمت لئی
سب کچھ قربان کر دیتا. اج صرف 10,000 تو کم صحابہ نے جنہاں دی قبراں اتنے ملدیاں نے. باقی سب میں اگلے دن حاضر ہویا او آزاد کشمیر ضلع کوٹلی دے نال اوتھے 2 صحابہ کرام دی قبراں, کوئی صحابہ کرام دی قبراں جناب انڈیا, کوئی صحابہ کرام دی قبراں شرق غرب افریقہ تک پھیل گئے. دور دور تک انہوں نے حضور دے دین دی خدمت کیتی. تے جنہاں نے دین دی خدمت ایک جملے وچ کیتی ہوئے بلکہ جن نے حضور نے اور کسی ککڑ نو بھی بھڑا نہ کیا ککڑ نو مرغے نو لا تسبوتی مرغے نو بھڑا نہ کیا جے. حضور جانوروں ورگے جانور بڑے پر ککڑ نو بھڑا نہ کیا جے. یہ کی وجہ ہے؟ فرمایا فإنه يوقظ للصلاة. فرمایا صبح صبح اذان دے کے لوگوں کو مسیتے بھیج دیتا ہے. اور یارو جے ایک ککڑ دی اذان دی وجہ تو کو مسیتے آ جائے تے اس ککڑ دا احترام ہے تے جنہاں نے میرے سرکار دا چہرہ حضور دے دین دی خدمت کیتی ہوئے گی انہاں حضور دے صحابہ تے اہل بیت اطہار دا مقام کتنا بلند ہوگا. اس لیے اساں بالکل درمیانے ٹریک والے ہیں. اساں سب دا احترام کرنے ہاں, ہر ولی دا احترام کرنے ہاں, ہر بزرگ دا احترام کرنے ہاں. میں آخر دے اوتے اس گل دے اوتے اپنی گفتگو سمیٹن دی طرف لے جاں گا. ساڈے حافظ خالد صاحب دی میں گل کردا. حافظ صاحب آئے بابا جی سرکار نے فرمایا حافظ جی تسی حافظ ہو تے حافظاں نال مینوں بڑا پیار ہے. اج تھی پاکستان دے جڑے مرضی شہر چ چلے جاؤ تانوں ہر جگہ دے اوتے بابے کرم والے دے نام دی مسجد بڑی نظر آئے گی. ہر شہر دی مسجد بڑی نظر آئے گی. اے انہاں دی خدمت سی جذبہ علماء تیار کیتے, حفاظ تیار کیتے. وہ حافظ صاحب نے کیا حافظ جی تسی میرے نیڑے بیٹھے حافظ صاحب نے عرض کیتا بابا جی جے ایتھے نیڑے رکھیا تے پھر اگے بھی نیڑے ہی رکھیا جائے. بابا جی بڑے تیز آدمی سے بابا جی اگے بھی نیڑے ہی رکھیا جائے. بابا جی نے فرمایا حافظ جی اگے بھی تسی نیڑے ہی رہو گے تے قیامت آنی ہے جمعے والے دن. جدن آنی ہے تے اساں آدھے بیلی جمعے رات نو اکٹھے کر کے سرکار دی بارگاہ چ پیش کر دینا. انہیں عرض کیتا حضور بابا جی بس سانو اپنی نگاہ چ رکھیا کرو. فرمایا حافظ جی اساں تانوں اپنی نگاہ چ رکھیا. انہیں پھر عرض کرتا بابا جی اپنی نگاہ خاص رکھیا کرو. پھر بابا جی چلا جائے. فرمایا حافظ جی تانوں میں دس دینا تسی پتہ کتنی نگاہ چ تواڈے گھر چ 3 گھڑے پئے نے تے انہاں 3 گھڑاں چ جڑا نکر تے دیوار دے نال ہے نا تیسرا گھڑا او دے وچ 3 دن پہلے ایک چھپکلی ڈگ کے مر گئی. جدوں ہن تسی واپس جاؤ نا جا کے تے ویکھیا جے او گھڑے نوں صاف کر لیا جے. 3 دن ہو گئے نے میں تواڈے گھر چوں کوئی بندہ اس گھڑے دے نیڑے نہیں ہون دیتا. او دا پانی پی لیندے تے او زہر بن جاندا. 3 دناں چوں کسی دی توجہ ہی نہیں اساں ہون دتی کہ اوتھوں جا کے اساں تاں تانوں اینا نگاہ چ رکھیا ہویا. ہاں تاں اساں کہندے ہاں ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے. لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دے دے. لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دے دے. حافظ خالد صاحب کہتے ہیں میں کرونا بعد آیا تے نبینا سن کے میں اپنے برادر اکٹھی سب نوں اکٹھا کر کے میں کیا دسو میرے گھڑے چ کی ہے. انہاں نے سمجھ نہیں پتا میرے گھڑے چ. میں نے کہا ویکھ لو تسی نہیں جانتے میرے گھڑے چ کی ہے لیکن او کرم والے دی دھرتی تے بیٹھا میرا پیر جاندا ہے میرے گھڑے چ کی. او دے چوتا ہی جو آپ نے فرمایا ہی کوئی نہیں کرے. اے نگاہ ہے انہاں دی اور اے کس شے دا صدقہ ہے؟ اے انہاں دا تقوی ہی تقوی کہ انہاں نے حرام شے نوں. ایک بندہ آیا آپ کے کول بابا جی سرکار چند دن انہیں خدمت کی آپ خدمت کر کے 1 کروڑ گلاں دی ایک گل ہے. خدمت کر کے بابا جی سرکار نے بعد کہنے لگے بابا جی قرآن پاک چ ایک لفظ ہے جنوں اسم اعظم کہتے ہیں اونوں پڑھ کے جیڑی دعا کریے قبول ہو جاتی ہے. وہ تو مینوں دے دو میں جیڑی دعا کراں قبول ہو جائے. آپ دے کول نا سوٹی سی اس
آپ نے پیٹ تے ماری تے فرمایا اینو حرام تو پاک کر لے پھر تو قرآن دا جڑا بھی لفظ پڑھے گا وہ اسم اعظم بن جائے گا. ایک گل چ سب کچھ آ اینو حرام تو پاک کر بس. اے خیال اینو قبلہ پیر صاحب دس رہے سن نا کہ پیر او کادا جڑا مریداں نوں لبدا پھرے بھی میں مرید وہ تو خود مرید ہے کیونکہ مرید میں نا ارادہ کرنے والا تے جڑا گھروں نکلے ہی ارادہ کر کے بھی میں مرید لباں یا مرید پھساواں وہ تو مرید ہویا خود. پیر پتہ کون ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی. آپ کو کسی نے پوچھا آج بھی لکھا ہے اخبار الاخیار اٹھا کے دیکھ لو فوائد الفواد اٹھا کے دیکھ لو. آپ کو کسی نے پوچھا شاہ عبد الحمد دل بھی جان کسی نے پوچھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور پیر کامل کون ہوتا ہے؟ یار دیکھو ولیاں حضور پیر کامل کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پیر کامل کو چھڈو میں تینوں دسنا مرید صادق کون ہوتا ہے. جے تینوں پتہ لگ گیا نا مرید صادق کنوں آندے نے تے اوتھوں اندازہ لایا جے پیر کامل کون ہوئے گا. حضور مرید صادق دا دس دو چلو سانوں یہ تاں پتہ چلے پکا مرید کداں دا ہوندا ہے. یہ بڑے پیر پرست سن نا رفیق صاحب بابا جی آدھے پیر نوں منن والے سن سچے مانی سن. من شاہ صاحب دس رہے سن میں عرض کرنا چاہ رہا پوچھا حضور مرید صادق کون ہوتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ولیاں دے ولی. آپ نے فرمایا میرے نزدیک مرید صادق ہوتا ہے 20 سال تک جدے کھبے موڈے تے بیٹھا فرشتہ کوئی شے لکھ نہ سکے. نہیں سمجھ آئی گا. ادھر جڑا فرشتہ بیٹھا ہے نا یہ نیکی لکھتا ہے جڑا ادھر بیٹھا ہے وہ میں گزارش کراں گا کدے کدے بھی موقع دے دیا ہے بیچارہ کا مطلب ہے بہت محنت چ رہتا ہے نا اکثر ساڈا. آپ نے فرمایا 20 سال تک اے فرشتہ کوئی شے لکھ ہی نہ سکے اونوں کہندے نے مرید صادق. تے جے مرید صادق ہوئے بھی 20 سال تک اودے کولوں گناہ نہ ہوئے تے پیر کامل دا پھر درجہ کی ہونا چاہیے وہ کتنے اونچے مقام تے ہوئے گا. اس لیے جڑے لوگ بڑی جلدی پیر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے نال میری پوجا شروع ہو جائے نہیں اجے تے اساں مرید صادق بھی نہ بن اساں تا مریدی دے بالکل لفظ میم نو بھی نہ سمجھ سکے. مرید بننا تو بڑی دور دی گل ہے پیر تو پھر چھڈو نا گل مرید بھی نہ اساں کامل بن سکے. مرید صادق بھی کوئی بن جائے تے بھی بہت بڑی گل ہے. کرما والے آپ اپنے مریداں دی لجپالی فرمائیں انہاں دے گھراں تک نگاہ کرم نوازی اور اج بھی انہاں دا فیض اسی طرح جاری ہو ساری ہے. مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید جدوں تک وہ موجود سن ادوں تک انہاں دا فیض جاری سی تے اج انہاں دا وہ سلسلہ فیض ختم ہو گیا نا انہاں دا فیض جاری ہے انہاں دی نسلاں دے وچ جاری ہے. میں ایک گل کر کے اپنے گفتگو سمیٹنا. ایک بار ایک بندہ آیا مولانا صاحب نے آ کے عرض کیتا بابا جی تہاڈا سارا رنگ سفید روشن خوبصورت چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے. لیکن حضور ہے تہاڈے ایتھے نا اے انگوٹھے تے اے شہادت والی انگلی دے درمیان ایتھے کر کے کالا نشان ہے یہ نہیں سمجھ آئی. بابا جی سرکار نے اس کیتا اے کالا نشان کیوں یہ بھی چٹا ہی ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا بیلیاں چھٹ مولوی صاحب قاضی صاحب مینوں دسو مینوں ضرور دسو. آپ نے فرمایا نہیں بیلیاں چھٹ کرنا یہ راز دی گل ہے. اٹھ کھڑے پہ گیا حضور مینوں ضرور دسو. اس مطلب ہے نا سارا ہی سونا ہونا چاہیے چٹا تے ہے بھی سارا ہی روشن تے ایتھے کالا جا داغ کیوں ہے. آپ نے فرمایا اچھا کہ مولوی صاحب نہیں ہٹدے تے پھر میں تانوں دس دینا مینوں تسی پہلے آ کے سوال دا جواب دو. جی بابا جی کیڑا سوال ہے دسو. میں دسو کہ یہ جڑا حجر اسود ہے اے خانے کعبے وچ کالے رنگ دا پتھر یہ جدوں جنت چ آیا سی پچھوں ادوں تا چٹا ہی سی. یہ جدوں آیا ہی ادوں تا سارا چٹا ہی یہ پھر کالا کیوں ہو گیا.
اتنا روشن سی یہ نور نکلتا ہے کہ یہ مکہ پاک دے ارد گرد پنڈاں دے وچ نا مائیاں رات نو دی روشنی چرخا کٹ لیندا اینی روشنی نکلدی ہے. کالا کیوں ہو گیا حضور؟ کالا کیوں ہو گیا؟ حجر اسود نو جدوں کوئی آ کے چومدا ہے نا تے او دے چومن نال او دے گناہ کھچ لیندا ہے، اپنا نور دے دیندا ہے. اے سرکار دا فرمان نہیں ہے کہ جڑا حجر اسود نو چومے جا کے یہ حجر اسود او دے گناہ کھچ لیندا ہے، بلکہ فرمایا لہو لسان و شفتین، اللہ انہوں ایک زبان عطا کرے گا، لہو عینان تے دو اکھاں عطا کرے گا. قیامت والے دن حجر اسود اونچی جگہ تے پیا ہوئے گا اور لنگدے لوگوں نوں ویکھے گا اے جنتیاں دی لین جا رہی ہے، دوستیاں دی لین جا رہی ہے، دوستیاں دی لین دے وچ ویکھ کے کہے گا یا اللہ اے بندہ اینوں چھڑ دے، اینوں بھی چھڑ دے، یا اللہ اینوں بھی چھڑ دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہاں نوں کیوں چھڑ دئیے؟ یا اللہ انہاں نے ایک باری مینوں چومیا ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث حسن ہے. سیاست وچ دو جگہ تے حدیث آئی ہے. دو اکھاں اللہ انہوں دے گا پتھر کالے رنگ دا حجر اسود، ایک زبان جتھے جتھے کوئی جا رہا ہوئے گا دوزخ پکڑ کے یا اللہ اینوں بھی جنت، اینوں بھی جنت، اینوں بھی جنت، کروڑاں بندے جنت چ لے کے جائے گا. کیوں؟ یا اللہ انہاں نے ایک بار مینوں چومیا ہی. یار پتھر اونوں اگر کوئی چومے تے او جنت تے جڑی اما امینہ صبح شام میرے حضور نوں تے سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور نوں بوسا دیندی، انہاں دا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوئے گا. ہاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بابا جی سرکار نے فرمایا کہ آیا تھا چٹے رنگ دا ہی تے پھر کالا کداں ہو گیا؟ کہندا جی وہ اصل چوں چوں کے نا گناہ کھچ لیندا ہے نور دے دے تاں کالا ہو گیا. میں اچھا کہ نور تینوں کوئی سمجھ آ گئی ہے؟ چپ ہو گیا. حضور کو سمجھ آ جی پوری نہیں آئی. میں اچھا کہ تو جا، میں بیلیاں نوں بڑا روکدا ہوں کہ میرے تو تھوڑا سلام تو بھی دور رہا کرو تے چومو نہ تے تکے نہ کئی چوم لیندے نے، ایتھوں چومدے نے. ہن اگے آہ نہیں سمجھ آئی گا. ہائے 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 تکے نہ کئی لوگ آ کے چوم لیندے نے. جدوں چوم لیندے نے پھر کی ہوندا ہے؟ میں جدوں پیر جی سرکار دی بارگاہ چ حدیث پاک یہ واقعہ جدوں میں سنایا نا بابا جی سرکار آپ نے فرمایا بابا جی تے بابا جی نے نا انہاں دے جسم اور انہاں دے دست مبارک نوں چومدا ہے او دے گناہ. میرا تے عقیدہ ہے اج انہاں دی قبر مبارک دے اوتے اگر کوئی ہونٹ رکھ لیندا ہے کہ اج انہاں دی قبر مبارک بھی او دے گناہ چ سکتا ہے. یہ روحانیت ہے اور اس روحانیت کو عام بندہ نہیں سمجھے گا. وہ ہی سمجھے گا جنوں کدے یہ لذت ملی ہے. انہوں پتہ ہے بندے دی کیفیت پہلے کی ہے اور بندے دی کیفیت اس تو بعد کی ہوئی ہے. یہ وہ ہستیاں نے جدو حضور گنجے کرم پاک دی بارگاہ کسی نے کہا حضور ایک ولی پشاور دے وچ تے پہاڑ دے اوتے بیٹھا ہے تے اس ولی نے کیا ہے کہ جڑا اس پہاڑ دی چوٹی تے آ کے میرے نال ملاقات کر لے گا، رستہ اوکھا ہے پہاڑ تے اوتھے جان دا راہ نہیں، ایتھے آ کے جڑا میری زیارت کر لے گا تے میں اونوں جنت لے جاواں گا. بابا جی حضور گنجے کرم پاک نے فرمایا بیلیو اساں اپنے بیلیاں نوں اتنی تکلیف نہیں دینی بھی پہاڑاں تے چڑھدے رہن. جڑا ساڈی جو جو ایمان لے کے نہ گیا وہ بھی قیامت والے دن بخشیا جائے گا. آخری شعر اے ہو جائے بھی کئی بندے میاں وچ محفل دے آ جاندے نے. میرا بڑی بڑا 25 سال پرانا شعر ہے، اس لیے کوئی وعدہ کاٹا جاؤ گے نا تو معافی دے آئے ہو جائے بھی کئی بندے میاں وچ محفل دے آ جاندے نے. بدت کر کے بھی وہ لنگر سارا کھا جاندے نے. جتھے بجے پیر دا نعرہ شرک دا فتوا لا جاندے نے. ولیاں دی گستاخی کر کے منہ دا نور گوا ولیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی حق جاریہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ولیاں دی گستاخی کر کے منہ دا نور گوا جاندے نے. اے کامل پیر ہمیشہ یارو سیدھا راہ کھا جاندے نے تے پتھر ول جے تک چھڈن اونوں ہیرا بنا جاندے نے تے ذرہ جے کر نظر وچ آوے اونوں چند تو اگا اپڑا جاندے نے. اے آسی میاں لکھاں واری تیرے یاراں ویکھیا اے جد مصیبت وچ تو ہوے کرماں والے آ جاندے نے. جد مصیبت وچ تو ہوے کرماں والے آ جاندے نے. تاں اساں کہنے ہاں جسے کرم والوں
کی نسبت ملی ہے، جسے کرم والوں کی نسبت ملی ہے، اسے دو جہانوں کی دولت ملی ہے، جو دولت ملی ہے، جو شہرت ملی ہے تیرے در سے ساری، یہی عزت ملی ہے۔ گلے چشتیہ میں مہک نقش بندی، ہمیں ایسی اعلیٰ قیادت ملی ہے۔ معزز احباب، بزرگاں دا احترام بہت ضروری ہے اور والدین دا احترام سب تو زیادہ ضروری ہے۔ نبیوں تو بعد اللہ نے جنہ دی عزت و تکریم دا، اولیاء، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار تو بعد جنہ دی تعظیم و تکریم دا خصوصاً حکم دیتا، اور انہاں دے نال تعلق ختم نہیں ہوتا۔ پتہ ہے سمجھے کہ جدوں تک نہیں، مرن تو بعد بھی تعلق قائم رہندا ہے۔ حضور نے فرمایا جیڑا اپنے ماں باپ دی قبر تے جائے، انہاں دی قبر دی زیارت کر لے، تے اللہ تعالیٰ اس قبر دی زیارت دے صدقے دے نال قیامت والے دن انہوں ولیاں دی صف دے وچ اٹھا دیندا ہے۔ میں انہاں دے بچیاں نوں یہی نصیحت و وصیت کراں گا کہ اپنے والد دے اس مشن نو جاری رکھن، اس خوشبو نو جاری رکھن، انہاں دی قبر دے اتے حاضری دین، انہاں لئی اصال ثواب کری رکھن، اور سانو سب نوں یہ لازمی ہے کہ ایسا بھی دعاواں دے وچ انہاں نوں یاد رکھیے۔ اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے جو چند چیزاں میں بیان کیتیاں سانو سمجھن دی، انہاں گلاں تے عمل دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو